آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا پھر جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے۔ تو کچھ لوگ تو یہ خیال کرتے ہیں کہ یار یہ مسلمانوں کے لیے ساری سزائیں ہیں، غیر مسلم کو تو قبر کے اندر رکھا ہی نہیں جاتا ہے، اس کے لیے پھر کیا ہوگا؟ دیکھو عالم برزخ جو کہا گیا ہے نا، عالم برزخ کس کو کہتے ہیں؟ عالم برزخ کہتے ہیں انسان کی جب روح نکل جاتی ہے، انسان مر جاتا ہے نا، اس وقت سے لے کر قیامت تک کی جو زندگی ہے، اس زندگی کو کہتے ہیں عالم برزخ۔ اس زندگی میں یا عالم برزخ میں چاہے انسان قبر کے اندر رکھا جائے، دفن کیا جائے، یا جلا کے راکھ کر دیا جائے، سولی پھانسی چڑھا دیا جائے، یا وہ مرگھٹ پہ جلا کے اس کو بہا دیا جائے، اس کی راکھ کا بھی پتہ نہ چلے، لیکن اس کے لیے عالم برزخ کیا ہے؟ اس کے لیے عالم برزخ وہی ہے جہاں وہ ہے، اس کی قبر وہی ہے۔ اگر کوئی انسان جلایا جاتا ہے اور جلا کے اس کو بہا دیا گیا اس کی راکھ کو، تو وہ جو اس کے لیے ہے نا عالم برزخ، وہی اس کی قبر ہے۔ عالم برزخ کو قبر کہتے ہیں، یوں سمجھ لیں کہ ہر انسان کے لیے عالم برزخ کیا ہے؟ قبر ہے۔ تو ایسے تو ظاہری طور پہ نہ جانے کتنی قبر، ابھی یہاں آپ جائیں پیچھے کتنی قبریں کھلی ہوئی ہیں، کھل جاتی ہیں نا قبریں اکثر و بیشتر، تو ابھی اس دن کھلی تھی، کتے کا پلہ اس کے اندر گرا تھا، نکلوایا تھا، لوگوں نے نکالا تھا۔ تو یہ قبریں، لیکن بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ نئی نئی قبریں کھلتی ہیں، تو اس میں مردہ نظر آ رہا ہوتا ہے کہ نہیں؟ دکھ رہا ہوتا ہے، لیکن اس پہ عذاب نہیں دکھ رہا ہوتا ہے۔ عذاب کو اللہ نے مخفی کر دیا، پوشیدہ کر دیا۔ اسی کا نام تو ہے ایمان۔ ایمان اسی کا نام ہے نا، الذین یؤمنون بالغیب۔ اللہ فرما رہا ہے ایمان والے وہ ہیں جو غیب پر ایمان لاتے ہیں۔ بھائی اللہ تعالیٰ ظاہر کر دیتا کوئی چیز جنت جہنم کو، تو ہر شخص کلمہ پڑھ لیتا، تو ہر شخص اسلام میں داخل ہوتا، تو ہر شخص اللہ کے نبی کی بات کو مانتا صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن ایمان ہے کیا؟ ایمان تو یہی نا کہ آپ کو حضور نے بتایا، آپ سن کے ایمان لائیں۔ دیکھنے والا سسٹم نہیں ہے، دیکھنے والا جب ہوگا تو پھر آپ کو سننے کی مہلت نہیں ملے گی، عمل کی مہلت نہیں ملے گی۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جتنا مجھے جنت اور جہنم پہ اب یقین ہے سننے کے بعد، اتنا ہی اگر میرے ہاتھ پہ، ایک ہاتھ پہ جنت اور ایک ہاتھ پہ جہنم لا کے رکھ دیا جائے، اتنا ہی یقین مجھے جب ہوگا۔ تو سن کے ایمان لانا یہ اصل ہے، دیکھ کے تو پھر ہر شخص ہی ایمان لے آئے گا۔ تو ایمان اسی کو کہتے ہیں کہ غیب پہ ایمان وہی لوگ لاتے ہیں جو ایمان والے لوگ ہیں۔ بہرحال یہ ہے کہ چاہے وہ کوئی بھی انسان ہو، چاہے یہودی، منافق، عیسائی، مجوسی، کوئی ہو، لیکن جب جیسے ہی وہ مرتا ہے تو اس کے لیے وہ مرنے کے بعد کی زندگی عالم برزخ ہے، اور اس کی وہی اس کی قبر ہوتی ہے۔ اور پھر افسوس اس بات پہ ہے کہ انسان یہ دیکھے نا، انسان یہ سوچ رہا ہوتا ہے، غیر مسلم بھی یہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ یار اللہ کیسے زندہ کرے گا؟ میرے بھائی جب انسان کچھ نہ تھا، بندہ کیا تھا؟ بندے کا کوئی وجود تھا؟ کوئی بندے کا وجود تھا نہیں تھا نا، تو یہ اللہ نے پھر کیسے ایک ناپاک اور غلیظ گندے پانی سے بندے کو پیدا کیا۔ اللہ فرما رہا قتل الانسان ما اکفرہ، میرے بندے کتنا ناشکر ہے، من ای شیء خلقہ، میں نے تجھے پیدا کیا، بنایا، اور من نطفہ ذلیل پانی سے پیدا کیا، گندے پانی سے۔ یار جب کوئی چیز تھی نہیں تو اللہ نے انسان کو گندے اور غلیظ پانی سے پیدا کر دیا، اب کم سے کم راگ تو موجود ہے، اس کے لیے کون سی بڑی بات ہے؟ جب وہ بغیر سیمپل کے، اللہ بغیر نمونے کے بنا سکتا ہے، اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، تو وہ مردے کو زندہ کرنا اس کے لیے کون سا مشکل ہوگا؟ اللہ کو کوئی کام کرنے کے لیے کچھ نہیں کرنا پڑتا ہے، اذا قضى امرا فانما يقول له کن فیکون۔ اللہ فرماتا ہے جب میں کسی کام کا ارادہ کرتا ہوں تو بس کہتا ہوں ہو جا، اور وہ ہو جاتا ہے۔ تو اللہ کو کچھ کرنے کے لیے کچھ نہیں کرنا پڑتا ہے۔ اور جو لوگ یہ سوچ رہے ہیں کہ کچھ نہیں ہوتا ہے، تو بس جب جائیں گے جب سمجھ میں آئے گا کہ کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا ہے۔